آداب شب زفاف یعنی سہاگ رات۔ زندگی کا ایک نیا دور، ایک نئے پیرہن کا آغاز، سہاگ رات۔ مرد ہمیشہ سے خوبصورت عورتوں کے شیدائی رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں بھی اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں مصروف نظر آتی ہیں تاکہ وہ بھی مردوں کی توجہ کی مرکز بنی رہیں۔ سنتوں کی پیروی اور آداب اسلامی کے تانے بانے اسلامی معاشرے میں ایسے رچ بس گئے ہیں کہ غیر مسلم معاشرے بھی اس کی بعض اقدار کو اپنانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے اسلامی اقدار اور روحانیت کو پس پشت ڈال دیا ہے، انہوں نے بھی ان اقدار سے ناطہ نہیں توڑا، چاہے مرنے کی رسومات ہوں یا شادی بیاہ کی تقریبات ہوں۔ انہی میں سے ایک شب زفاف کا نام بھی آتا ہے۔ یہی رسم ہے جو اسلامی اقدار کی عکاسی کرتی ہے۔ ویسے تو دستور اسلامی کی تشریحات قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کی جا چکی ہیں۔ اس لحاظ سے لفظ زفاف بیتابی کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ شادی کے جملہ متعلقین کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ نیک کام جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، یعنی کہ جلدی سے شادی کی رات آئے اور سہاگ رات منا لی جائے۔ سہاگ رات ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، ایک نئے ولولے کا نام ہے۔ زندگی کی خوشیوں کا مرکزی نقطہ یہی شب زفاف ہے۔ اسی رات ایک لڑکا لڑکی میاں بیوی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی رات ایک نیا گھر تشکیل پاتا ہے۔ دینی پیشوا بھی دلہن کو سسرال لے جانے کے لیے رات کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ سارے مراحل رات میں انجام پذیر ہوتے ہیں، اسی لیے اسے سہاگ رات کا نام دیا گیا ہے۔ اکثر مواقع پر نئی نسل روشن خیال لوگ دینی تعلیمات کو فطری تو سمجھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن بعض چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک پردہ بکارت ہے، جو لڑکی کا قیمتی اثاثہ ہے اور لڑکی کی عزت و آبرو اسی میں پوشیدہ ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ خواتین اور لڑکیاں جنہوں نے اس قیمتی اثاثے کی حفاظت کی ہوئی ہوتی ہے، وہ معاشرے میں اپنی نسوانیت پر ناز کرتی ہیں، یعنی کہ ایک باوقار زندگی بسر کرتی ہیں۔ ان کی ماہواری منظم طریقے سے جاری و ساری رہتی ہے۔ شادی شدہ جوڑوں کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان میں پستان کے کینسر کی شرح نہایت معمولی ہوتی ہے۔ مرد ہمیشہ سے خوبصورت عورتوں کے شیدائی رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں بھی اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں مصروف نظر آتی ہیں تاکہ وہ بھی مردوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ یہاں پر اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، جس طرح مرد عورتوں کی خوبصورتی کی طلبگار ہیں، بالکل اسی طرح عورت بھی مرد کے وجود میں کچھ تلاش کرتی نظر آتی ہے تاکہ وہ ان پسندیدہ صفات کے حامل مرد کو پا کر فخر کا احساس کر سکے۔ مرد کی زینت پوشیدہ ہے، مضبوط جسم، قداور شخصیت، علمی قابلیت، نفاست پسندی، معاشی آسودگی اور جاذب شخصیت میں، تبھی وہ اپنا سب کچھ اس پر قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ پردہ بکارت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بسا اوقات بے باک اور گمراہ لڑکیاں بھی جو اپنی عفت کا سودا کر چکی ہوتی ہیں، سہاگ رات شاطر فنکاروں کے ذریعے کمال مہارت کے ساتھ خون ریزی کا ناٹک رچا کر شوہر کو فریب دیتی ہیں تاکہ اپنے آپ کو باعفت و باکردار ثابت کر سکے۔ پردہ بکارت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ انتہائی دبیز پردہ، کری نرم ہڈی جیسی ساخت کا پردہ۔ بعض پردوں کو آپریشن کے ذریعے چیرا جاتا ہے اور بعض پردوں کے پھٹنے کے بعد بھی خون ریزی نہیں ہوتی، اسی لیے شوہر حضرات سہاگ رات کو ہم بستری کرنے کے بعد خون نہ آنے کی صورت میں فوراً ہی دلہن پر بد چلنی، زنا کا الزام لگانے سے پرہیز کریں، کیونکہ ایک مسلمان عورت پر بد چلنی کا الزام قہر خداوندی کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پر اپنے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اگر کبھی سہاگ رات میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو خون ریزی نہ ہونے کی صورت میں اللہ کی مصلحت اور لڑکی کی عزت و آبرو کی خاطر اس موضوع کو مخفی رکھیں۔ البتہ اس صورت میں مرد حق مہر واپس لے سکتا ہے، جیسا کہ نکاح نامے میں مہر کی ادائیگی مشروط تھی۔ باکرہ ہونے سے
اس کے علاوہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے شوہر کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچے۔ اس سلسلے میں مرد میڈیکل چیک اپ بھی کروا سکتا ہے تاکہ کہیں لڑکی کے حق تلفی بھی نہ ہونے پائے۔ اسی لیے ہر حال میں لڑکی کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ اندام نہانی پر پائی جانے والی پنکھڑیوں کو دائیں بائیں ہٹانے سے پردہ بکارت کا معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ موٹائی کے لحاظ سے اس پردے کی ساخت بھی مختلف ہوتی ہے۔ ایک بالغ لڑکی کی اندام نہانی کو یہ مکمل طور پر محفوظ رکھتا ہے اور اس میں سوئی کی نوک کے برابر ایک یا کئی سوراخ ہوتے ہیں۔ پہلی ہی ملاقات میں یہ پردہ زائل ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ باریک ہوگا اتنی ہی جلدی پھٹے گا۔ پردہ بکارت کے پھٹنے سے خون کا آنا ضروری نہیں، کبھی کبھی تو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا اور کبھی اتنا شدید خون کا بہاؤ ہوتا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ لڑکی کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے خون ریزی کا امکان بھی کم رہتا ہے۔ بعض لڑکیوں میں تو خون ریزی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور پردہ بکارت ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پہلے ہی بار ہم بستر ہونے پر پھٹ پڑے یا خون کا فوارہ نکل آئے۔